السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہماری اس سے پہلی ویڈیو جو میں نے بنائی تھی وہ تھی دنیا اور آخرت کے رہنما اصول۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ رمضان کیسے گزاریں، یعنی رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں سب روزے رکھتے ہیں، سب خوش ہوتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن پہ عمل نہیں کرتے۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، زندگی کو اپنے رب کے رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارنے والے بن جاؤ۔ روزہ ایک پریکٹس ہے، ایک مجاہدہ ہے، ایک جدوجہد ہے، ایک ایسی جدوجہد ہے اس چیز کی کہ اللہ کی رضا میں خود کو ڈھالنے کی جدوجہد۔ صوم کے لغوی معنی کیا ہے؟ صوم کے لغوی معنی ہے رک جانا، حلال رزق پڑا ہے لیکن پھر بھی رک جانا۔ صوم کا معنی ہے رکنے کے ہیں، بچنے کے ہیں، پرہیز کرنے کے ہیں، ہر چیز سے موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اللہ کا حکم نہیں ہے تو لہٰذا نہیں کھا سکتے۔ تو رب فرماتا ہے جب تم جائز چیز میری مرضی کے مطابق نہیں کھا سکتے، میری مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتے، تو ناجائز کیسے کھا سکتے ہو، حرام کیسے کھا سکتے ہو؟ تو جائز چیز کے لیے تجھے حکم ہے کہ کہوں تو کھاؤ، نہ کہوں تو نہ کھاؤ۔ مطلب اگر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ حکم دے گا کہ یہ کھاؤ تو ہم کھائیں گے، اگر نہیں دے گا تو ہم نہیں کھا سکتے، ہم نہیں روزہ توڑ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جائز۔ اب دیکھو جائز چیزیں ہیں، روٹی ہے، کھانا ہے، گوشت ہے، آپ کی فریج میں سارا کچھ پڑا ہوا ہے بے اختیار، اور آپ با اختیار ہیں، منہ بھی ہے، دانت بھی ہیں، ہضم کرنے کے لیے ہاضمہ بھی ہے، بھوک بھی ہے، شدت بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری اجازت کے بغیر تم نہیں کھا سکتے۔ روزہ رکھ لیا، اب تجھے حکم نہیں ہے کہ تو کھائے۔ جب جائز چیز میری مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا تو ناجائز کیسے کھا سکتا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں اس مفہوم کو بیان کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، برائی نہیں چھوڑی، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کہے کہ اگر تم نے غیبت نہیں چھوڑی، چغلی نہیں چھوڑی، جھوٹ نہیں چھوڑا، برائی نہیں چھوڑی، بدنگاہی نہیں چھوڑی، تو تمہارا کیا فائدہ؟ بھوکا پیاسا رہنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نہ ہی ضرورت ہے۔ اور یہ کیسا روزہ ہے جب کوئی کام اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا والا کیا ہی نہیں، روزہ رکھ لیا لیکن دغا کر رہا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے کم ماب کر رہا ہے، کم ماب تول کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام کے مال کا اکٹھا کر کے بولتا ہے کہ میں نے 10 ٹکے جو ہے نا وہ بانٹ دیں گے۔ کیا فائدہ بھائی جب وہ حلال کا ہے ہی نہیں؟ اللہ نے تجھے حکم دیا ہے تو اس کو تو بجا لا۔ مقصد روزہ ہی حاصل کرنا ہے۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تو پرہیزگار ہو جائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ الہی میں 2 عورتیں آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں کھا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں کھا لو، تو کہنے لگی حضور روزہ ہے۔ فرمایا نہیں، تمہارا تو روزہ نہیں ہے حضور، روزہ رکھا ہے، سحری کی ہے، اور سحری سے لے کے اب تک بھوکے ہیں، کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی شام تک کھائیں گے۔ تو فرمایا ذرا کہہ تو کرو، ذرا الٹی تو کرو۔ تو کہہ کی تو ان کی حلق سے خون بھی نکلا، گوشت بھی نکلا، گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے، بوٹیاں بھی نکلیں۔ نبی پاک نے فرمایا ابھی وہاں بیٹھ کر تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کھائی، چغلی نہیں کھائی؟ تو وہ خاموش ہو گئیں، گردنیں ان کی جھک گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو گوشت کھا کر بھی تمہارا روزہ ہے کیا؟ تمہارا گوشت کھا کے روزہ رہ گیا؟ نہیں۔ یہ کس طرح کا روزہ ہے کہ روزہ رکھ کے دوسروں پر تنقید کرتے ہیں؟ یہ کیسا روزہ ہے جو اس روزہ رکھ کے اس کا مقصد سمجھا ہی نہیں کہ روزے میں ہمیں غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، کسی پر تنقید نہیں کرنی۔ لعلکم تتقون، روزے دار جو ہوتا ہے نا
روزے دار تو وہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، کھانے سے بھی رکا ہوا ہے، پینے سے بھی رکا ہوا ہے، پھر جھوٹ بھی نہیں بول رہا، جھوٹ سے بھی رکا ہوا ہے، غیبت سے بھی رکا ہوا ہے، چغلی سے بھی رکا ہوا ہے، ہر بد نگاہی سے بھی رکا ہوا ہے، حرام کھانے سے بھی رکا ہے ہر اس چیز سے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ہم کوئی ذمہ دار نہیں ہیں، کوئی ٹھیکے دار نہیں ہیں، ہم کوئی بھی یہاں کوئی ذمہ دار ٹھیکے دار نہیں ہے۔ ہم یہاں مریں گے تو ہمارے سے بڑے بڑے علماء آئیں گے، ہم سے بڑے بڑے لوگ آئیں گے، نیک لوگ آئیں گے، اچھے لوگ آئیں گے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم ہی نیک ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہاں کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے، ہم تو خاک نشیں ہیں، ہم تو خاک نشیں لوگ ہیں، تھوڑا کام کرنے والے، تھوڑی صلاحیت رکھنے والے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ایک کام کرتے ہیں، ساتھ دوسرا کام نہیں کرتے۔ یہ کس طرح کا دین ہے کہ شوال سے لے کر شبان تک گانے سنتے ہیں، پھر رمضان کے آتے یہ حدیثیں سنائی جاتی ہیں، پھر رمضان کے آتے حدیثیں جو ہے نا وہ سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اگر آپ کو شوق ہے دین سیکھنے کا، سکھانے کا، تو یکم رمضان سے ہی توبہ کرو۔ کہو کہ اگر ہم حدیث سناتے ہیں، ابھی سال کے شروع میں حدیث سناتے ہیں، تو ہم سارا سال ہی حدیث سنائیں گے، سارا سال ہم ایمان لائیں گے۔ جس زبان سے حدیث نکلے گی اس زبان سے کبھی گندا گانا نہیں نکلے گا، کبھی چغلی نہیں نکلے گی، کبھی ناچ گانا نہیں ہوگا۔ عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، صلاحیت کا مقام رکھنا ہے، روزے کے معنی ہے رکنا ہے۔ کس سے رکنا ہے؟ کس سے؟ جھوٹ سے، بدی سے، غیبت سے، بدگمانی سے، کھانے سے۔ تو اس لیے ہمیں بس روزہ صرف رکھنا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا پرہیز بھی کرنا ہے۔ اور روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں یا غریبوں پہ فرض ہے کہ ہاں یہ بندہ امیر ہے تو یہ روزہ رکھے گا، میں غریب ہوں تو میں نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور آج کل لوگ کہتے ہیں میرا تو کام ہی محنت والا ہے، مزدوری والا ہے، میں کیسے روزہ رکھ سکتا ہوں؟ میں تو نہیں رکھ سکتا، میں تو دیہاڑی کرتا ہوں، مزدوری لگاتا ہوں، میں کیسے؟ ہم تو کہیں بھی حدیث نہیں سنی کہ جو دفتر میں بیٹھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، جو اے سی میں بیٹھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ جو اے سی میں بیٹھتے ہیں بس وہی روزہ رکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر جناب بلال تک سب اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، سب مزدوری کرتے تھے، سب وہ بھی تو تھے اس وقت، وہ ان کا تو کوئی اے سی میں سی کوئی ایسا ماحول نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ مزدوریاں کر کے بھی اپنا روزہ رکھتے تھے۔ سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مشقت کرتے تھے۔ حضرت بلال مزدوری کرتے تھے، حضرت سلمان فارسی مزدوری کرتے تھے، مقداد مزدوری کرتے تھے، صحابہ مزدوریاں کرتے تھے، پھر بھی روزے رکھتے تھے۔ جب رمضان کے جانے کا وقت آتا تو ادھر رسول پر کھڑے ہو کر کہتے تھے محبوب ابھی دل نہیں بھرا، ابھی روزوں سے دل نہیں بھرا۔ کبھی خواہش کرتے کہ کبھی رب سارا سال ہی روزے عطا کرے، سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھیں۔ ان میں ایک جذبہ تھا، طاقت تھی۔ آج کل کے نوجوان کہتے ہیں مجھے تو بھوک ہی برداشت نہیں ہوتی، مجھے تو بھوک ہی بڑی لگتی ہے، میں کیسے روزہ رکھوں؟ تو فرمایا تم روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے گا، طاقت دے گا، تندرستی دے گا، ہمت دے گا۔ ہم نے بھی تو دیکھے ہیں بزرگ رکھتے ہیں روزہ، کمزور بزرگ ضعیف لوگ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو ہمت دیتا ہے، اللہ پاک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اور قرآن کا آپس میں ایک رشتہ ہے ان کا۔ کیسا رشتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں مل کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ رمضان اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ میں نے دن میں اسے تیری رضا کے لیے کھانے پینے سے باز رکھا، روکے رکھا، اور قرآن کہے گا کہ اللہ رات کو یہ تیری رضا کے لیے قرآن سننے کے لیے کھڑا ہوا۔ رمضان اور قرآن دونوں سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ قرآن کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا پڑھتے ہیں تو اسے دیکھ کے پڑھنے کا یا زبانی پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ ہم زبانی پڑھتے ہیں تو اس کا اتنا ثواب ملتا ہے، لیکن جب آپ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ ثواب دیتا ہے۔
دیکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں 61 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 61 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک دن میں، ایک قرآن پاک رات میں، اور ایک قرآن پاک تراویح میں پڑھا کرتے تھے۔ سارا رمضان قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا جس نے ایک لمحے میں دین کی ایک بات سیکھی، اللہ تعالیٰ اسے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ سب باتیں سمجھ آئی ہوگی، اور جو لوگ روزہ رکھ کے یہ سب کرتے ہیں تو امید کرتی ہوں وہ بھی تھوڑا پرہیز کریں گے۔ تو روزہ رکھ کے تھوڑا پرہیز کرنا ہوتا ہے، کچھ باتوں پر عمل کرنا ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور ہمارا روزہ بھی ثواب ہو جاتا ہے، ورنہ ہمارا روزہ رکھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل لائٹ آف اسلام کو لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔